ایسی گواہی پر، ایسی شہادت پر اگر آپ نے پوری ایک عمارت کھڑی کی ہے، وہ جھوٹ کی عمارت ہے، فریب کی عمارت ہے، یہ پوری قوم کو اب یہ بات نظر آ رہی ہے۔ تو اس دن جو ہوا، ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ عمارتوں پر حملہ، آگ لگانا غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ کس نے کیا، یہ بات سامنے آنی چاہیے۔ یہ بات آج دن تک سامنے نہیں آ سکی۔ ان تمام مقدمات کے فیصلوں کے بعد بات اور زیادہ میں سمجھتا ہوں اب اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک شفاف تحقیق کے لیے کمیشن مقرر ہو، جو ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد بات کریں گے۔ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کے ہم حامی ہیں، ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جھوٹ کے مخالف ہیں، فریب کے مخالف ہیں۔ جو الیکشن میں ہوا اس کی وہ معافی کون مانگے گا؟ پوری قوم گواہ ہے کس طرح پوری قوم کے مینڈیٹ کو، پوری قوم کی آواز کو، پوری قوم کے ووٹ کو لوٹا گیا۔ کسی نے معافی مانگی؟ ہمارے مقدمات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو الیکشن کے حوالے سے دائر کیے گئے؟ مقدمات تو چلے بعد کی بات ہے۔ اس رات کا جو ایک ہولناک منظر تھا، وہ پاکستانی قوم کے ذہنوں میں محو ہے، وہ پاکستانی قوم کے شعور میں سمجھتا ہوں، اور تحت شعور میں اب وہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ان کی وقت کچھ نہیں۔ پاکستانی عوام کو دھتکارا گیا اس رات، تو کون معافی مانگے گا اس بات کی؟ سر، عمران خان کی اب رہائی پھر کیسے ممکن ہے؟ سر، پارلیمنٹ کوئی کردار ادا، سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں ہم سب کھڑے ہیں، ہم حق کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، تاریخ ہمیشہ بالآخر حق کا ساتھ دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سچ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے حق کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کس نے الیکشن لوٹا، کیسے لوٹا، آج عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ سب قوم کے سامنے ہے۔ یہ پورے نظام کو منہدم کیا گیا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ تمام معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بیٹھنا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو، تمام قوتوں کو پاکستان کی خاطر بیٹھ کر سچ کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا یہ سٹانس ہے کہ یہ کیسز بوگس ہیں، تو کورٹ اس جھوٹ کا سہارا کیوں لے کے ان کیسز کو مطلب ٹول دے رہی ہے، لٹکا رہی ہے؟ تو آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہے؟ جن عدالتوں نے ان دو ملازمین کی گواہی پر سزائیں دی ہیں، یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں نا۔ اسی گواہی کو سرگودا میں ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ، ایک جج صاحب نے، عباس شاہ صاحب نے مسترد کیا، کہا کہ یہ مذاقہ خیز گواہی ہے۔ دو پولیس والے ایک چھٹی پر یا ایک اپنی نوکری سے اس دن غیر حاضر، وہ کہتے ہیں میں زمان پارک پہنچ گیا، مجھے انہوں نے اندر بھیج دیا اور میں ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں میں نے سارا کچھ سن لیا۔ تو ایسی گواہی پر ایک عدالت جب رد کر چکی ہے، اس گواہی کو مذاقہ خیز قرار دے چکی ہے، اس جج کو تبدیل کیا گیا، اسی رات اس کے گھر پہ حملہ ہوا، گولیاں چلیں، اس نے خط لکھے، حفاظت مانگی، اور وہ غائب ہے اب منظر عام سے، اور باقی جج صاحبان اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلے دے رہے ہیں اور لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں۔ یہ تمام معاملہ قوم کے سامنے ہے۔ سر، ایک سینیٹر کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا کہ جو مناسب سیاستدان ہیں، ترقی کی اس میں راہ میں رکاوٹ ہے، وہ رگڑ دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی پہلے بھی رگڑا کھا رہی ہے، اب یہ اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ ہے، ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حاشیے میں کوئی دھبا بھی نہیں ہوں گے جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اور یہ انشاءاللہ ایک شاندار تاریخ ہوگی۔ اس تاریخ کو ہم سچ پر کھڑا کریں گے۔ ہم پاکستان کی فلاح جو ہے، پاکستان کی فلاح تب ہوگی جب پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے گا۔ سہیل وڈیج کی جانب سے جو سر کالم لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو معافی مانگتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور جو معافی نہیں مانگتے وہ شیطان بنتے ہیں۔ تو ظاہر تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے تو شیطان ہے۔ میں نے کر دی نا بات معافی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو کالم ہے سہیل وڈیج صاحب کا، ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں نے تو پڑھا بھی نہیں، میں نے اس کالم کو پڑھا بھی نہیں۔ میں پورے سوشل میڈیا پہ چرچے خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس کالم کے بارے میں جب پتہ چلے گا، معافی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کیا ان کا رد عمل ایکسپیکٹ ان کا رد عمل میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ دیکھیے، ہمارا رد عمل، خان صاحب کا رد عمل واضح رہا ہے کہ میں ہر قسم کے، وہ کہتے ہیں، تشدد کے خلاف ہوں، حملے کے خلاف ہوں، پاکستان کی فلاح چاہتا ہوں، لیکن آپ ایک تحقیقات تو کیجئے جس کے ذریعے سچ سامنے آئے۔ ان کا شروع دن سے یہی موقف ہے۔ یہ بند گلی سے یہ معاملات اس وقت داخل ہو چکے ہیں، کیسے نکلیں گے اگر آپ لوگ بھی، ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے معافی کا مطالبہ ہے؟ چلیں دیکھیں گے، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی بات سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایکسٹینشن کی باتیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کیا رد عمل رکھتی ہے؟ کیا ہونی چاہیے کسی افسر کی، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی ایک چیف، وہ غلطی تھی۔ دیکھیں، اب تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ غلطی تھی،
کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی, غلطیاں ہر کے ماضی وہ میں پورا کرنے دیں پورا. کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو جو انڈسپینسیبل ہو. ہر ایک کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے باوقار طریقے سے گھر جانا چاہیے. اچھا, ایمل ولی خان صاحب, گزشتہ روز ہم دیکھا کہ ایک اے پی سی بلائی گئی, وہاں پر مطالبہ کیا گیا تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا. آپ لوگوں نے وہاں پر شرکت نہیں کی, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کا تو کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا, لیکن پی ٹی آئی نے کسی بھی طور پر وہاں پہ کوئی ترجمانی نہیں کی. کیا وجہ تھی؟ نہیں, یہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت فیصلہ تھا کہ ہم اس اے پی سی میں نہیں جائیں گے, اور اس کی وجوہات ہیں. جو کردار رہا ہے ماضی قریب میں اے این پی کا, اس حوالے سے وہ کوئی اتنا مثالی نہیں ہے. اس اے پی سی کے حوالے سے ہم مطمئن نہیں تھے. بات کریں گے, تاریخ آگے بڑھتی رہے گی اور اپنے فیصلے کرے گی. سلمان سر جی, وہ پولیس والا کون سا ہے جو اس نے عمران خان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا, اور گواہ کون تھا, اس کے متعلق ذرا تفصیلات بتائیں. آپ پڑھے نا, آپ لوگ صحافی ہیں, آپ نے سر وہ فیصلے تو نہیں پڑھا پڑھے. ہے, لیکن آپ لوگوں کی ان کے ساتھ کیا بات ہوئی یا وٹ ایور؟ کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو گواہی ہے, جو ان فیصلوں میں, ہر فیصلے میں وہی 2 گواہ ہیں, پولیس کے وہی 2 ملازمین ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 مئی کو اور 7 مئی کو کسی طرح ہم موجود تھے. ایک 4 مئی کو موجود تھا, ایک کہتا ہے میں 7 مئی کو زمان پارک موجود تھا, اور کسی طرح میں جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, اور کسی طرح کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں, اور میں بیٹھا رہا اور ساری گفتگو میرے سامنے ہوتی رہی. یہی تو پوری بنیاد ہے 9 مئی کی. اوکے سر, تھینک یو. بہت بہت شکریہ.